بوانگ دہل کہتا ہوں کئی جگہ۔ میرے ہاں بلگرام میں ایک مرتبہ جلسہ ہوا تھا سنی وہابی کو لے کر کے، لوگوں نے کہا کہ ایسا ہوتا ویسا ہوتا، یہ لوگ کہتے ہوتے ہیں خود عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا سنو، میں زیادہ بڑی بات تو نہیں کہہ سکتا ہوں اور نہ کچھ، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ کی بات بہت دور رہی اور لوگوں کی بات بہت دور رہی، رشتہ داروں کی بات بہت دور رہی۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے، محفوظ رکھے۔ اگر میرا بیٹا بھی مسلک اعلیٰ حضرت سے پھرا نظر آئے تو اس کو بھی جوتے کی نوک میں مار دیں۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام حضور رئیس الانبیاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ عالیہ، قادریہ، رزاقیہ، برکاتیہ سلسلے میں داخل ہوئے، اپنا ہاتھ سیدنا غوث پاک کے دستے پاک میں دیا۔ ہم نے اپنا جان، مال، سب کچھ اللہ، اس کے رسول کی خوشی کے لیے اس کے حوالے کیا۔ چھوڑ دیجئے، بیٹھ جائیں اپنی جگہ پر۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں، اور جب تک واسطی دولہا کی زیارت و تلاوت آپ مائک پر نہیں کر لیں، میرے آقا کی گفتگو آپ جب تک نہیں، ناصحانہ گفتگو، تو بیٹھ جائیے، آپ لوگ بیٹھ جائیے۔ علماء کرام سے بھی گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی بیٹھ جائیں ادب و احترام کے ساتھ، اور سرکار کے کلمات خیر سے اپنے آپ کو محظوظ کریں۔ آپ حضرات ایک نعرہ بلند کریں میرے ساتھ مل کر کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گلے گلزار واسطیت، مخدوم المشائخ، جانشین حضور فاتح بلگرام۔ سبحان درشی پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، عشاء کے بعد سے آپ حضرات تشریف فرما ہے اور اس جلسے کو سماعت کر رہے ہیں۔ آپ حضرات نے نعتیں سنی، ہماری جماعت کے ایک بہت ہی اچھے خطیب بامل عالم مفتی شیر محمد صاحب کی تقریر سنی، اور ابھی آپ حضرات نے ہماری جماعت کے ایک نوجوان عالم مولانا مفتی حماد رضا صاحب سے تقریر سنی۔ رات کا 2 بج رہا ہے، تیسرا پہر شروع ہونے والا ہے رات کا۔ صرف 5 منٹ چند جملے عرض کروں گا۔ جہاں کہیں بھی جانا ہوتا ہے، جو بھی سفر ہوتے ہیں، اس سفر کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے جو کہ ہمارے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے۔ بزرگوں سے کیا؟ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے، اس کے بعد تابعین سے، تبع تابعین سے، اور ہمارے بزرگوں سے۔ ہمارے اسلاف نے جو بھی سفر کیے، جہاں گئے، ان کا مقصد ہوتا تھا دین کی تبلیغ اور لوگوں کی اصلاح۔ وہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا، اور وہی طریقہ اور وہی فکر اس فقیر کی بھی ہے کہ جہاں جانا ہوتا ہے، مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں سے ملاقات ہو، اور ملاقات ہونے کے بعد جو بھی جس طریقے سے بھی ہو سکے لوگوں کی اصلاح کی جائے اور ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی جائے۔ وہی مقصد سفر کرنے کا ہوتا ہے مسلمانوں۔ اسی لیے آپ کے یہاں بھی لوگوں نے دعوت دی اور آپ کے یہاں حاضر آیا۔ ان علماء نے جو تقریریں کی ہیں مسلمانوں، اس پہ پوری طرح سے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ غالباً 2016 میں آیا تھا،
اس گاؤں میں 16 میں جب مسجد کی بنیاد تھی. مسجد میں میں گیا، ابھی عشاء کی نماز میں نے مسجد پڑھی. بہت اچھی مسجد آپ نے بنائی، لیکن مسجد تو آپ نے اچھی بنائی ہے، اس کو آباد بھی اسی طرح سے کریں. ماشاءاللہ. مسجد تو بنانا ٹھیک ہے، مسجد بنانی، لیکن مسجد کا آباد کرنا یہ بہت اہم کام ہے. اگر مسجد بنائی اور مسجد آباد نہیں ہے تو مسلمانوں مسجد بے مقصد ہے اس کا بنانا. تو مسجد بنائی ہے، نماز کی پابندی کریں. سب سے اہم فریضہ، فرضوں میں سب سے اہم فریضہ نماز ہے. نماز کی پابندی کریں. اور آخری بات کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہیں. ماشاءاللہ. مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہے. مسلک اعلیٰ حضرت امتیاز کریں. ہمارا مسلک تو مسلک امام اعظم ہے، ہم حنفی ہیں، حنفی المذہب ہیں، اور امتیاز کے لیے ہم مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. لوگ چلاتے تو ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ ہیں، لیکن آپ نے مسلک اعلیٰ حضرت سمجھا ہے. ہائے ہائے ہائے. نماز کی پابندی، جتنے فرائض و واجبات ہیں وہ تو ہمارے پر ضروری ہیں ہی، ان سے تو کسی طرح سے چھوٹ ہے ہی نہیں. لیکن مسلمانوں، جو ہمارا عقیدہ ہے جس کو ہم مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، جو اعلیٰ حضرت نے جن چیزوں کے بارے میں فتوے دیے ہیں ان کو ماننا، یعنی کسی بد مذہب سے، کسی وہابی دیوبندی سے ربط ضبط نہ رکھنا. اگر آپ کے لوگ کاروبار کرتے ہیں یا کسی دنیاوی معاملات میں کہیں ملنا جلنا ہے ٹھیک ہے، لیکن دنیاوی معاملات میں آپ رابطہ آپ کا ہے، مگر نماز ان کے پیچھے نہ پڑے، شادی بیاہ ان کے ہاں نہ کریں. اگر یہ کام آپ کرتے ہیں کہ آپ وہابیوں سے ربط ضبط ہے، ان کے ہاں رشتہ داری کر لیں، ان کے ہاں ان کے پیچھے آپ نماز پڑھیں، تو سمجھیے آپ مسلک اعلیٰ حضرت پہ نہیں ہے. اور میں تو یہ بات بوانگے دہل کہتا ہوں. کئی جگہ میرے ہاں بلگرام میں ایک مرتبہ جلسہ ہوا تھا سنی وہابی کو لے کر کے. لوگوں نے کہا کہ ایسا ہوتا ویسا ہوتا، یہ لوگ کہتے ہوتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے ہیں. تو میں نے کہا تھا سنو، میں زیادہ بڑی بات تو نہیں کہہ سکتا ہوں اور نہ کچھ، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ کی بات بہت دور رہی اور لوگوں کی بات بہت دور رہی، رشتہ داروں کی بات بہت دور رہی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، محفوظ رکھے. اگر میرا بیٹا بھی مسلک اعلیٰ حضرت سے پھرا نظر آئے تو اس کو بھی جوتے کی نوک میں مار دیں. اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام حضور رئیس الاتقیاء، جانشین حضور فاتح بلگرام. واہ 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 واہ. عقیدہ یہ ہونا چاہیے، کتنے مضبوط ہونا چاہیے عقیدے میں. ہمارے اسلاف نے ہر کام میں میانہ روی اختیار کی، یعنی بیچ کا راستہ اختیار کیا. ہمارے بزرگوں نے کوئی بھی کام ہوتا ہے اس میں آپ بیچ کا راستہ نکال لیجئے، تو بیچ کا راستہ نکالنے میں میانہ روی میں عافیت ہے. لیکن جہاں بزرگوں نے ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کی، لیکن جب کبھی عقیدے اور مسلک کی بات آئی تو ہمارے اسلاف وہاں آہنی دیوار ہو گئے، یعنی پتھر کی چٹان بن گئے. ہر معاملے سے تو انہوں نے مفاہمت کر لی، انہوں نے میانہ روی کی، لیکن اپنے ایمان و عقیدے کے معاملے میں کسی طرح سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا. تو اسی طرح سے دنیاوی معاملات اپنی جگہ ہیں اور دینی معاملات اپنی جگہ ہیں. عقیدہ اپنی جگہ ہے، دنیاوی معاملات میں ملنا جلنا اپنی جگہ، لیکن جب اپنے عقیدے کی بات آئے مسلمانوں تو وہاں بھی پتھر کی چٹان بن جانا. کسی وہابی دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں، ان سے کوئی ربط ضبط نہیں، ان سے رشتہ داری نہیں. یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اور اس کے بعد نمازوں کی پابندی، فرائض و واجبات کی پابندی، ان سب کو کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا ہی بنے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو السلام. ہاں ایک منٹ، میں اس علاقے کے ہی رہنے والے مفتی شیر محمد صاحب لکھنؤ میں دارالعلوم وارثیہ میں پڑھاتے ہیں. میں ان کو سلسلہ عالیہ قادریہ رزاقیہ و برکاتیہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ محمدیہ کی اجازت و خلافت دیتا ہوں. اور ساتھ ہی یہ نصیحت بھی ہے، مفتی صاحب جو خیر مفتی ہیں، عالم دین ہیں،
کہ اس منصب خلافت کا استعمال خالصتاً دین متین اور مسلک اعلیٰ حضرت کی اشاعت و ترویج کے لیے کریں، نہ کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں، ان کے عمر میں اور ان کے رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔